बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वफ़ात से कुछ रोज़ कबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मैमूना रज़ियल्लाह तआला के घर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को जमा करने का हुक्म दिया और जब सब हाजिर हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी के अय्याम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के यहाँ गुजारने की ख्वाहिश का इजहार फरमाया। सब अज़वाज ने बखुशी इजाज़त दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठना चाहा मगर कमज़ोरी के बाइस उठ ना सके तो हज़रत अली बिन अबी तालिब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुजरा से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरा में मुंतकिल कर दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पसीना से शराबूर थे और फरमाया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और चेहरा अक़दस पर फेरती क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा पाक और मोहतरम था। मज़ीद फरमाती हैं कि आप बस यही विर्द फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की अपनी सख्तियाँ हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अंदेशा बद की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शोर की बाबत दरियाफ्त फरमाया। जवाब मिला, ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत के बारे में तशवीश ज़दा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास जाने की ख्वाहिश का इजहार फरमाया लेकिन बुखार की सख्ती के बायस उठ ना सके, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकीज़े पानी बहाया गया। तब जाकर बुखार का ज़ोर कम हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर मिंबर तक ले जाया गया जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का डर है लेकिन याद रखो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं बल्कि हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, गोया मैं यहीं से उसे यानी हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ऐ लोगो, मुझे तुम्हारी तंगदस्ती का नहीं बल्कि दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम उसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ जैसा कि तुमसे पिछली उम्मतों ने किया। ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी जैसा कि उनके साथ किया। फिर फरमाया, ऐ लोगो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ऐ लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो और मैं तुम्हें औरतों से हुस्न सलूक की वसीयत करता हूँ। ऐ लोगो, अल्लाह ने बंदे को इख्तियार दिया है कि वो दुनिया को चुन ले या उसे जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया है जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद खुद उनकी अपनी ज़ात अक़दस थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस बात का मतलब समझकर ज़ारो कितार रोने लगे और गिरिया जारी करते हुए उठ खड़े हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कता करते हुए पुकारने लगे, हमारे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, हमारा मालो दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कता करने पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने नागवारी ज़ाहिर की
جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہو اور میں نے اس کا بدلہ نہ چکا دیا ہو سوائے ابو بکر کے۔ اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ آخر میں مسلمانوں کے لیے آخری دعا ارشاد فرمائی، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ آخر میں سب کو سلام کہہ کر بات کا اختتام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر واپس گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک میں رکھ دی، لیکن کمزوری کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو استعمال نہیں کر پائے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک تر رہے۔ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب دہن تھا اور یہ مجھ پر اللہ کا فضل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر رو پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کو خلاف عادت اٹھ نہ سکے تو بیٹی کو قریب آنے کا اشارہ کیا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی جسے سن کر وہ زیادہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ان کو قریب آنے کا کہا اور دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر وہ مسکرانے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کون سی بات تھی جسے سن کر پہلے آپ روئی تھیں اور پھر مسکرا دی تھیں، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں، جب میں پہلی بار بابا جان کے قریب ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے وصال کی خبر دی تھی جسے سن کر میں رونے لگی۔ میرے بے تحاشا رونے پر انہوں نے یہ کہہ کر تسلی دی تھی کہ میرے اہل خانہ میں سے تم سب سے پہلے مجھے آن ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا اور مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آؤ۔ پھر اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمانے لگے، میں اللہ کی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت اختیار کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آخرت قریب آ گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور ملک الموت کی حاضری کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اسرائیل علیہ السلام نے بعد از اسلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت طلب کرنے کا کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ چنانچہ ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور ان کا سر مبارک بھاری ہونے لگا۔
میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور سسکیوں سے گونجنے لگی۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔